الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام لا انتہا، جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ محترم، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا، جو لوگوں کا رہنما ہے، ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، جو حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ آپ دیکھیے، پہلا عشرہ ختم ہونے کو ہے، جسے عشرہ رحمت کہا گیا ہے۔ رمضان المبارک سراپا رحمت، سراپا برکت، سراپا مغفرت، اگر یہ کہا جائے کہ یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و بخشش کے سیلاب کا مہینہ ہے تو بے جا نہ ہوگا۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، جب سیلاب آتا ہے تو کوڑا کرکٹ ہر قسم کی گندگی کو بہا کے لے جاتا ہے۔ رمضان مبارک کی فضیلت اور برکت ایک ایسی فضیلت اور برکت ہے، بلکہ رحمت ہے۔ ہر انسان سارا سال جو انسان ہے وہ اللہ کی رحمت تلاش کرتا رہتا ہے، لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ یہ ان انسانوں کو تلاش کرتا ہے جو سارا سال اللہ کی رحمت تلاش کرتے ہیں، بلکہ یہ رحمت خداوندی ان کے دروازوں پر خود بخود پہنچ جاتی ہے۔ مولا کریم نے رمضان مبارک کو 3 ہفتوں میں، 3 عشروں میں تقسیم کیا۔
فرمایا اولہ رحمہ وأوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النار۔ فرمایا پہلا عشرہ اللہ کی رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ اللہ کی مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ اللہ جہنم میں سے لوگوں کو آزاد کر دے گا، جہنم سے آزادیوں کا عشرہ ہے۔ اللہ کی رحمت کے بڑے انوکھے انوکھے انداز ہیں۔ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا آج ہی، ہے تو کسی کا خواب لیکن بات اچھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کی گم گشتہ چیز ہے، اسے جہاں سے ملے اسے اٹھا لے۔ مکہ مکرمہ میں ایک نہر ہے جس کا نام ہے نہر زبیدہ، آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ اور یہ نہر زبیدہ جو ہے یہ ہارون رشید کی بیوی کا نام تھا زبیدہ۔ یہ مکہ مکرمہ آئی، لوگوں سے اس نے پوچھا کہ آپ کو کوئی تکلیف، کوئی پرابلم، کوئی پریشانی، کوئی مشکل؟ لوگوں نے کہا کہ پانی کی تکلیف ہے۔ کہنے لگی اچھا۔ اس نے پہاڑوں کے اندر نہر کا کھدوانا کوئی معمولی کام نہیں، اس نے نہر نکالی، مکہ کے باسیوں کو پانی پہنچایا۔ تو کہتے ہیں کہ جب اس نے حساب و کتاب پوچھا نا تو لوگ رجسٹر لے کر آئے، تو اس نے کہا کہ اللہ نے بے حساب دیا تھا، یہ اسی پانی میں بہا دو۔ خیر یہ تو ایک معروف واقعہ ہے، بات آگے ہے۔ کسی نے خواب میں اسے دیکھا تو پوچھا کہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تیرا یہ عمل اللہ کو بڑا پسند آیا ہوگا، تو نے نہر زبیدہ کھدوائی، نہر کھدوائی، لوگوں کو پانی ملا، اور لوگ بھی اس بستی کے ہیں جس بستی میں ایک نماز پڑھیں تو 1,00,000 نماز کا ثواب، معمولی بستی تو نہیں ہے۔ اگر ایک آدمی کسی جانور کو پانی پلا دے تو اللہ اس کے بدلے جنت دے دیتا ہے، اور یہ جس بستی کے لوگ ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش ہے۔ یہ بستی معمولی بستی نہیں، یہ شہر معمولی شہر نہیں۔ خواب دیکھنے والے نے اسے پوچھا کہ اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہوگا، تیرا یہ عمل اللہ کو بڑا پسند آیا ہوگا۔ کہنے لگی ہاں میرا یہ عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا تھا، تو جواب ملا تھا کوئی بات نہیں، یہ اس نے بیت المال سے خرچ کیا تھا، اس لیے اس کا کوئی حصہ نہیں اس میں۔ فرمایا پھر معاملہ بنا کیا؟ جو بندہ خواب دیکھ رہا ہے وہ بیان کر رہا ہے، کہتے ہیں میں نے پوچھا پھر نجات کیسے ہوئی؟ یعنی نجات اس طرح ہوئی، آج کل کے جتنا حکمران طبقہ ہے نا، بات کرنی پڑ جاتی ہے، اپنی پھٹیاں لا دیں گے، فلانے نے کام کیتا، فلانے نے کام کیتا۔ بھائی بیت المال کا پیسہ تم خرچ کرتے ہو، فلانا فلانا کیا ہوتا ہے اس میں؟ خیر اب کیا ہوا؟ پوچھا پھر معاملہ بنا کیسے؟ کہنے لگی معاملہ ایسے بنا کہ ہم سارے ایک باغ میں تیر رہے تھے اپنی سہیلیوں کے ساتھ، تو اذان ہو گئی،
ہم سب نے اپنے سارے کام چھوڑ کے وضو کیا، وضو کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اللہ کو ہماری یہ بلا پسند آئی، یہ چیز پسند آئی۔ آپ دیکھیں اللہ کی رحمت بڑی عجیب چیز ہے۔ اگر ساری دنیا نیک ہو جائے، ساری دنیا ایک بھی گناہ گار نہ ہو، تو اللہ کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اگر ساری دنیا بد ہو جائے تو اللہ کی بادشاہی میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی۔ اگر ہم وضو کرتے ہیں تو اپنا جسم پاک کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں تو اپنا جسم پاک کرتے ہیں، صاف کپڑا پہنتے ہیں تو اپنے جسم کے لیے ہم شفا کا انتظام کرتے ہیں۔ ساری دنیا بری ہو جائے تو اللہ کی بادشاہی میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوتی، ساری دنیا نیک ہو جائے تو اللہ کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی رحمت بڑی عجیب چیز ہے، وہ بڑے سے بڑے گناہ گار کو معاف کرنے پہ قادر ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک انسان زندہ ہے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ رکھے، کسی نہ کسی انداز سے، کسی نہ کسی طریقے سے اللہ سے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں یار زندگی میں کوئی ایک کام تے ایسا کرو جڑا کو اللہ تیرے واسطے کیتا ہے۔ آپ کی نگاہ میں ہو سکتا ہے وہ کام معمولی ہو، اللہ کی بارگاہ میں ہو سکتا ہے وہ اتنا اعلیٰ ہو، اتنا اعلیٰ ہو کہ آپ کے لیے اللہ جنت کے 8 دروازے کھول دے۔ کوئی کام تو ایسا کر لو، کوئی کام، چاہے راستے سے جاتے جاتے چھلکا اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھ دو، کانٹا اٹھا کے رکھ دو۔ اللہ کی رحمت ایسی ہے، غالباً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال اللہ کی رحمت پر خطبہ دیتے رہے۔ کتنے سال؟ 40 سال اللہ کی رحمت پر خطبہ دیتے رہے۔ ایک دن ہمیں لوگ کہتے ہیں یہ بزرگوں کی بات نہیں کر رہے، بزرگوں کی بات کرتے ہیں جو اللہ رسول کے مطابق ہو۔ ہم کو بزرگوں کے منکر نہیں ہیں۔ 40 سال اللہ کی رحمت پر خطبہ دیتے رہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں ایک خیال گزرا کہ اللہ کی قہاریت و جباریت بھی تو بتانی چاہیے نا، اللہ قہار کتنا ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 خطبے جب اللہ کے جبار قہار ہونے پر دیے نا، تو امام شافعی کو بھی خواب آیا۔ کہا شافعی کیا میری رحمت ختم ہو گئی تھی کہ تو نے میرے بندوں کو ڈرانا شروع کر دیا ہے؟ میرے بندوں کو ڈرانا شروع کر دیا، کئی بندے مر گئے تیرا بیان سن کے، کیا میری رحمت ختم ہو گئی تھی؟ اللہ کی رحمت بڑی عجیب چیز ہے۔ یہ رحمت کا عشرہ جا رہا ہے۔ کون سا عشرہ جا رہا ہے؟ رحمت کا عشرہ جا رہا ہے۔ اللہ کے بندو، اس میں بھی آپ نے اگر اللہ کی رحمت سے فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر بڑا، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ نہیں اٹھا سکیں گے، اللہ آپ کو اپنی رحمت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ دعا کروں گا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہیں اٹھا سکیں۔ مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ جی آپ اللہ کی رحمت سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، لیکن یہ سستی جو ہے یہ ٹھیک نہیں، شاید موقع ملے نہ ملے۔ کئی لوگ تھے ایسے جنہوں نے پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ روزے رکھے، اب نہیں ہے وہ ہم میں۔ کئی لوگ تھے ایسے جنہوں نے پچھلے سال ہمارے ساتھ نماز تراویح پڑھی، اب نہیں ہے وہ ہم میں، وہ نہیں ہے۔ جنازے اٹھ گئے ان کے، نالے پڑے گئے ان کے۔ تو اللہ کی رحمت، ہمارا حال تو یہ ہے، نماز تراویح آج رات کو 10ویں تراویح ہوگی، عشرہ تو ختم ہو گیا نا جی۔ یہ رات رحمت کی آخری رات ہے، اور ہمارا عالم کیا ہے؟ ہم صبح روٹی کھاتے ہیں اللہ کی عطا کردہ، یہ اللہ کی نعمت ہے۔
اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تو نے ہمیں کھانے کے لیے دیا ہے. وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں جو بیچارے دروازے پر جا کے دستک دے کر مانگ رہے ہیں. وہ بھی تو ہمارے بھائی ہیں. ہم جیسے انسان نہیں ہیں. ان کی بھی 2 آنکھیں ہیں, میری بھی 2 آنکھیں ہیں. ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں, میرے بھی 2 ہاتھ ہیں. ان کے بھی 2 پاؤں ہیں, میرے بھی 2 پاؤں ہیں. تو ہم جیسے انسان نہیں ہیں. آپ کو اللہ نے دیا اور آپ کو دے کے آزمائش میں ڈالا ہے, اس کو نہ دے کے آزمائش میں ڈالا ہے. یہ نہ سمجھے کہ آپ آزمائش میں نہیں ہیں. وہ بھی آزمائش میں ہیں, آپ بھی آزمائش میں ہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھایا, کھانا چاہیے, اللہ کا دیا ہوا رزق ہے, کھانے کے لیے اللہ نے دیا ہے. لیکن اس کا کوئی حق بھی ہے کہ نہیں؟ یہ رحمت کا آخری رات ہے آج, رحمت کی اولہ رحمہ, آج آخری رات ہے. ہماری حالت کیا ہے؟ صبح پیٹ بھر کے کھایا, خماری, نیند کا غلبہ, سمجھ آئی, بڑا کام کیا, فٹافٹ اٹھے, 4 رکعتیں پڑھی, نال ہی منجی تھے. یہ وقت تو نہیں ملے گا دوبارہ زندگی میں. یہ تو اللہ کے پاس ہے نا, کون ہوگا کون نہیں ہوگا. یہ رحمت کی آخری رات ہے یہ جو آ رہی ہے. کل رحمت کا آخری دن ہوگا سورج غروب ہونے تک. ان 10 دنوں میں ہم نے کیا پایا ہے, کیا کھویا ہے, کیا حاصل کیا ہے, مجھے اپنا پتا ہے. انسان پر جب اللہ کا فضل ہوتا ہے تو جسم و جان محسوس کرتا ہے کہ اللہ نے فضل کیا ہے. آپ کہیں گے کیسے محسوس کرتا ہے؟ جیسے آپ کو خوشی ہوتی ہے تو آپ محسوس کرتے ہیں اپنا پورا جسم, آپ کا پورا جسم خوش ہوتا ہے. انسان غمگین ہوتا ہے تو اس کا پورا جسم غمگین ہوتا ہے. اسی طرح جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو انسان کا پورا جسم محسوس کرتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی رحمت ہوئی ہے. اگر نہیں ہوتی تو محسوس کرتا ہے کہ کوئی چیز کھو گئی ہے مجھ سے, چھین لی گئی ہے مجھ سے. میں بار بار دہرا رہا ہوں, وہ اللہ کے نیک بندو, میرے بھائیوں, یہ رحمت کی آخری رات ہے. میں تو نہیں کہہ رہا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اولہ رحمہ. اب جن لوگوں نے ان دنوں میں رحمت کو حاصل کیا ہے, اس کے 2 طریقے ہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. من قام رمضان, جس نے قیام کیا رمضان کو. کیا کیا؟ قیام. تراویح اس کا ایک عام معروف نام ہے, اصل نام اس کا قیام اللیل. اصل نام کیا ہے؟ قیام اللیل. جس سے لوگ واقف نہیں ہیں تو یہ شیعہ حضرات اس پر بڑا اعتراض کرتے ہیں, جی تراویح ہے نہیں, نبی نے پڑھی نہیں, نبی نے پڑھائی نہیں, قرآن میں آئی نہیں. نہ تم قرآن پڑھیا, نہ تو قرآن ویکھیا, نہ تو نبی کے پاس بیٹھا, نہ تو نے نبی کی سنی, نہ تو نے سے. اصل میں مصیبت ان بیچاروں کو پتہ ہے کیا ہے؟ میں نے فتویٰ نہیں لگانا کسی, بیچارے ہیں یہ, بیچارے ہیں یہ, مسکین ہیں, بالکل مسکین ہیں. اصل مسئلہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے انہیں. اصل انہیں مسئلہ کیا ہے؟ ان بیچاروں کو, مسکین ہے یہ, مسکین ہے, ان کو کیا کہیں اور کیا کہوں میں. یہ مسکین ہے, اللہ انہیں ہدایت دے. ہم ہدایت کی دعا بھی تو نہیں کرتے نا کسی کے لیے, فتوے لگاتے ہیں, ہدایت کی دعا نہیں کرتے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, گل یاد رکھو میں کتنے چھڑ دی, میں پوچھ لینا تمہیں اج کو, تساں کلے ہی تے نورداری نے رکھیا, میں بھی رکھے ہے, ٹھیک ہے نا, میں پوچھ لینا تمہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے, کس لیے؟ تبلیغ کرنے کے لیے. طائف والوں نے کیا کیا؟ طائف والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس جسم پر, مطہر جسم پر
پاکیزہ جسم پر پتھر مارے، آپ کا پاکیزہ خون، آپ کا طاہر خون، آپ کا مطہر خون، آپ کا مقدس خون آپ کی مبارک جوتیوں میں، آپ کی تو جوتیاں بھی مبارک ہیں خدا کی قسم، آپ کی مبارک جوتیوں میں جم گیا۔ پہاڑوں کا نگران فرشتہ آیا، کہنے لگا آقا حکم کیجیے، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، حکم کیجیے۔ ان کو ہم ایسا پیس کے رکھ دیں جیسے چکی کے 2 پارٹوں کے اندر گندم کا دانہ پیسا جاتا ہے۔ فرمایا نہیں 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 نہیں۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا اس لیے اللہ نے مجھے رحمت بات سمجھ آئیے آپ؟ اللہ نے مجھے کیا بنا کے بھیجا ہے؟ میرے ماں باپ قربان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتیوں پر بھی، میرے بیوی بچے قربان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں پر بھی۔ میں اب بھی کبھی جاتا ہوں، مجھے کسی کا پتہ نہیں ہے، انسان محسوس کرتا ہے، خدا کی قسم میں مدینہ میں ایسے پھرتا ہوں جیسے کوئی دیوانہ مجنون پھرتا ہے۔ میں 7 برس رہ کے آیا مدینہ منورہ میں، میں آج بھی جب جاتا ہوں تو وہاں کی فضا ہی کوئی اور ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے کیا بنایا ہے؟ رحمت للعالمین۔ اب اس بات سے آپ یہ سمجھیں لینا تو اس نے ہے نا جس نے رحمت کو چاہنا ہے۔ پائے والوں نے نہیں چاہا، کیا مارے؟ پتھر مارے۔ فرشتوں نے آ کے کہا ارشاد فرمائیے ابھی بدلہ چکا دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں نہیں نہیں، بدلہ نہیں، بدلہ مانگا کیا؟ فرمایا اللہم اہد قومی، اللہم اہد قومی، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما۔ بدلہ نہیں چکایا۔ ہم تو رمضان میں بھی بدلے چکا رہے ہیں نا، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ رحمت کا نامہ دن ہے۔ یہ ہم سوچیں ہم نے اس رحمت سے کوئی فائدہ اٹھایا ہے؟ کیا فائدہ اٹھایا ہے؟ اللہ بھی رحیم، اللہ کا رسول بھی، اور مسلمان بھی آپس میں کیا ہوتے ہیں؟ بھائی نہیں رحیم ہوتے ہیں۔ پڑھنا سورۃ فتح کی آخری آیتیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، پڑھنا قرآن، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، رحماء بینہم، رحماء بینہم۔ اللہ بھی رحیم، محمد الرسول اللہ بھی رحیم، اور مومن مسلمان بھی آپس میں رحما۔ یہ دن بھی رحمت کے دن، اللہ بھی رحیم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اور مسلمان کیا ہیں آپس میں؟ اور بولو تے صحیح نہ کین ہے، رحماء بینہم، رحماء بینہم، رحماء بینہم، رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ پڑھنا قرآن، قرآن تو پڑھتا نہیں۔ رحماء بینہم، اللہ بھی رحیم، محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رحمت للعالمین، اور مسلمان مومن بھی رحما، آپس میں رحم کرنے والے، رحیم، ہمدرد۔ اور یہ عشرہ بھی رحمت والا، رحمت والا، رحمت والا بنایا اللہ نے، بتایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔
یہ अशरा रहमत वाला। हम क्या करते हैं, सुबह उठे सहरी खाई, खानी चाहिए। क्यों? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सहरी खाने में बरकत है। सहरी जो खाता है अल्लाह उसके गुनाह माफ कर देता है। पेट तूने अपना भरा, माफी अर्श वाले ने दे दी। खाया तूने अपने पेट में डाला, रहमतुल अल्लाह ने फरमाते हुए कहा, बंदे खाना तूने खाया है, सहरी की है तूने, जा मैंने तुझे माफ कर दिया। लेकिन आगे क्या है? मैं तो अक्सर कह रहा हूँ, कुरान पढ़िया करो। की पढ़िया करो? नेट दी जान छड़ दियो, कुरान पढ़िया करो। फरमाया रुहमाउ बैनहुम, उनकी आगे निशानी क्या है? तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना। वो क्या करते हैं? रहम दिल है आपस में। तूने देखेगा वो रुकू करने वाले, सजदे करने वाले, और रुकू सजदे करके अल्लाह का फजल तलाश करने वाले, वो अल्लाह का फजल तलाश करते हैं रुकू कर करके, सजदे कर करके। सुबह उठा, सहरी खाई, ठीक है जी, और नमाज नू टरकाया। नमाज नू टरकाते हैं। हो गया ना, किसी दिन नींद का बहुत ज्यादा गलबा है तो हुक्म है फिर तू अब नींद पूरी करके बाद में पढ़ लेना, लेकिन रोजाना की आदत, इसकी इजाजत नहीं है। फरमाया वाक़ीमुस्सलाह, फरमाया रोहमा कौन है, उनकी निशानी क्या है? तराहुम रुक्कान सुज्जदा, तूने देखेगा किस हालत में? रुकू करने वाले। और रुकू कैसे करते हैं? अल्लाह तेरे कुरान से पूछते हैं रुकू कैसे करते हैं? फरमाया वरकाऊ मार राकिईन, फरमाया रुकू करते हैं जमात के साथ। ये है वरकाऊ मार राकिईन। कार खलो के अपने बेड दे कोल ओथे जनाब 2 रकतां ते 2 ठोकराना मार लिया कर। अगर ये काम करेगा तो तू रुहमा दे विचू नहीं। तराहुम रुक्कन सुज्जदा अकीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। ये है अल्लाह भी रहीम। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन। और मोमिन भी आपस में रोहमा क्या है? रोहमा क्या है? रोहमा अल्लाह के अल्लाह अपनी बादशाही में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा अपनी खत्म नबूवत में जब मोमिनीन का मामला आया, अल्लाह ने जमा का सीगा बोला, रुहमाओ बैनहुम। ये रहम दिल होते हैं, ये रहम दिल होते हैं, ये रहम करने वाले होते हैं। और फरमाया ये ऐसे रहम दिल होते हैं, ये तो जानवरों पर भी रहम करते हैं, परिंदों पर भी रहम करते हैं। नबी करीम निकले, जब निकले ना जी तो सहाबा में से कुछ यंग मुड़े भी तो होते हैं ना, उनने देखा कि एक घोंसला है उसमें से परिंदे हैं, परिंदे के बच्चे उठा लिए। अब आग करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम जिगर फट जाता है, कहा हमने तो नबी अलैहि सलाम को देखा नहीं है ना। अल्लाह, एक बुजुर्ग दुआ किया करते थे, अल्लाह अगर हमारे हिसाब में इतनी सख्ती हैं तो दिन क़यामत के हमें अंधा करके उठाना ताकि नबी अलैहि सलाम के सामने हम शर्मसार ना हो। हमें तो पता ही नहीं हजूर का मकाम क्या है, हमें नहीं इल्म। हमने तो हजूर का मकाम ये समझे ना, झंडियाँ लगा लो, ढोल बजा लो, ताशे बजा लो, जनाब तबले बजा लो, सलंगियाँ बजा लो। ये हजूर का मकाम नहीं है। ये तो उनसे पूछो ना जिन्होंने देखा है, ये उनसे पूछो जिन्होंने देखा है।
وہ تو راستے بتلاتے تھے کہ یہاں سے گزر کے گئے ہیں، تو ان سے پوچھو نا۔ تو کیا اٹھا لیے؟ پرندوں کے بچے۔ میرے پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرو اللہ سانو معاف کر دے، یا اللہ ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، یا اللہ تیری رحمت دے آخری دن نے، یا اللہ سانو معاف کر دے، یا اللہ تو ساڈے تو پوری طرح واقف ہے، یا اللہ اسی بھی اپنے گناہ بھول گئے ہوواں گے، یا اللہ تینوں پورا پتہ ہے اساں کی کیتے کرتوتاں، یا اللہ سانو معاف کر دے، یا اللہ ساڈے ماں باپ نو بھی معاف کر دے، یا اللہ جنہاں دے ماں باپ فوت ہو گئے نے، یا اللہ انہاں دے ماں باپ دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، یا اللہ جن دے ماں باپ قبر دے اندر کسی ابتلا چ مبتلا نے، یا اللہ انہوں معاف کر دے، یا اللہ سانو بھی معاف کر دے، یا اللہ ساڈے تے رحم فرما، یا اللہ ساڈی اولاداں تے رحم فرما، یا اللہ ساڈی اولاداں تے بھی رحم فرما، یا اللہ ساڈے دوست احباب تے بھی رحم فرما، یا اللہ امت محمد تے بھی رحم فرما صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا اللہ سانو معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معافی دے دے، یا اللہ تو معافی دینے کو پسند کرنا، یا اللہ تو سانو معاف کر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول جس جا کے بیٹھے کہ پرندیاں دے بچے کول نے، اور رحمت کو سمجھو رحمت کیا ہے، آپ نے سمجھا ہی نہیں۔ وہ جو تھی نا ان کی ماں، وہ آتی ہے اپنے بچوں کی خوشبو پا کے وہاں، یہ بھی ایک رحمت ہے، یہ بھی ایک رحمت ہے۔ اب وہ اڑتی ہے، چکر لگاتی ہے، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھا کے دیکھا، وہ رحمت والی نگاہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو کس نے ستایا ہے، اس کو کس نے ستایا ہے؟ کہنے حضور ہم اس کے بچے لے آئے ہیں۔ جو ہی اس نے ایسے بچوں کھولا، وہ پرندہ آ کے اپنے بچوں کے اوپر بیٹھ گیا، اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ میں بھی پھنس جاؤں گی۔ یہ ہے رحمت، یہ کیا ہے؟ رحمت۔ رحمت پہ فرمایا اس کے بچے وہیں رکھ کے آؤ جہاں سے لے کر آئے ہو۔ پرندوں پر رحم کرنے والے کو بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ میں نے اور آپ نے اس مہینے سے رحمت کے دنوں سے کیا سیکھا ہے وہ بتائیں مجھے؟ پیٹ بھر کے کھانا کھایا، تے نالی منجی تے خراٹے، ورقہ عمر راکعین پر کس نے عمل کرنا ہے یہ تو بتائے نا مجھے۔ وہ کون عمل کرے گا ورقہ عمر راکعین پر کہ نماز پڑھو جماعت کے ساتھ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مقدس ہے، فرمایا بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةٍ۔ آپ مسجد کی طرف چل کے آتے ہیں نا، ہر قدم کے بدلے نیکیاں، یہ ہے رحمت۔ ہر قدم کے بدلے نیکیاں، اور ہر قدم کے بدلے تیرے 360 جوڑوں کا صدقہ اللہ کی بارگاہ میں ہو جاتا ہے۔ یہ ہے رحمت۔ اور رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں ایک بندہ آیا، کسی نماز کا ٹائم ہے، یار وہ کیا لوگ تھے صحابہ، اللہ 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 اللہ، وہ کیا ہی لوگ تھے، ان بیچاروں کو کیا پتہ ہے، ان بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انہاں دی مت مار دیتی، اور نے میں کچھ کہنا، اللہ نے انہاں دی مت مار دیتی۔ وہ دیکھنے والی آنکھ ہی نہیں، وہ سمجھنے والی عقل ہی نہیں، انہیں کیا پتہ ہے وہ کون تھے، وہ کیا تھے، وہ کیسے فرزانے تھے، وہ کیسے لوگ تھے، وہ کیسے پاک باز پاک دامن تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، نماز کا ٹائم ہے، کوئی غلطی ہوگی چھوٹی موٹی، آئے آ کے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔
اور میں قربان جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات تے خدا دی قسمیں میریاں 100 جاناں تاں بھی قربان نے، لکھ جان میں تاں بھی قربان۔ آپ دے احسانات تے انسانیت امت نہیں انسانیت نہیں بول سکتی، آپ دے احسانات انسانیت نہیں بول سکتی۔ کیسا سبق دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کو یہ نہیں پوچھا تو نے گناہ کیا کیا ہے، آپ نے یہ نہیں پوچھا تو نے تے اسی ایویں کسی دی گل ہو جائے نا، اچھا پھر دسی کی گل ہوئی سی، اچھا پھر دساں ککڑ ہویا سی، اچھا پھر دساں ککڑ ہویا سی، ٹھیک ہے نا؟ اسی اگلے بندے نوں بدنام کر کے دلیل کر کے رسوا کر کے، تو یاد رکھنا جڑا بندہ حرکت کرتا ہے حدیث دے اندر آتا ہے اللہ انہوں دے گھر دی 4 دیواری دے اندر ذلیل کر دے گا۔ مت مزے لیں، مت مزے لیں کسی مسلمان کی بدنامی میں۔ پھر ایک اور بات آج آپ کو میں بتا دوں، ہمسایوں کے گھر میں میاں بیوی کے درمیان اگر تو تکار ہو رہی ہے تو منع ہے کان لگا کے سننا، منع ہے، مت سنو، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، مت سنو۔ فرمایا اگر مسلمان کے گھر کے دروازے کے اندر سوراخ ہے اور کوئی آدمی ایسے آنکھ لگا کے اس کے اندر دیکھے، فرمایا اندر سے کوئی آدمی اس کی آنکھ میں کوئی چیز مار کے آنکھ نکال دے، اس کا بدلہ کوئی نہیں ہے۔ یہ اتنا سخت حق ہے ہمسائے کا، اتنا سخت ہے۔ سارے معاشرے چ ہمسائے دی ٹوہ وچ رہندے نے، اتنے کی پیا ہوندا ہے، اور تو اپنی ٹوہ کر، اور تو اپنے آپ نو دیکھ، اپنا حساب کتاب لا، تیرے معاملات کی نے۔ خیر میں بات کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے جی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ٹائم ہے، آپ کے پاس صحابی آئے، آ کے علیہ حضور غلطی ہو گئی ہے، کی ہو گئی ہے؟ آپ نے پوچھا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نہیں تیرے کو کی ہو گیا؟ آپ فرماتے ہیں جاؤ جا کے وضو کر کے آؤ، وضو کر کے آ کے نماز پڑھو۔ حضور نے نماز پڑھائی، صحابی نے نماز پڑھی، حضور نے نماز پڑھائی، حضور نے نماز پڑھائی، صحابی نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کے صحابی پھر آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے پاکیزہ فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پوچھا نہیں کیا غلطی ہوئی؟ فرمایا تو نے مجھ محمد کے پیچھے نماز پڑھ لی ہے، جا اللہ نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ یہ صحابہ تو وہ ہے، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ان سے لغزشیں نہیں ہوئی، لغزشیں ہوئی ہیں۔ ہم تو رسول اللہ کے علاوہ کسی کو معصوم نہیں مانتے، نہ علی کو معصوم مانتے ہیں، نہ کسی اور کو معصوم مانتے ہیں۔ معصوم محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ۔ ہر بشر سے غلطی ہوئی، چھوٹی ہوئی بڑی ہوئی، لغزش ہوئی، لیکن کائنات میں ایک ایسی ہستی ہے جس سے کوئی لغزش نہیں ہوئی، ان کا نام ہے محمد صلی اللہ۔ اور 1,24,000 انبیاء دن قیامت کے امتیں ان کے پاس جائیں گی، جا کے کہیں گی بابا جی آدم تسی ساڈے ابا جی، بات تو صحیح ہے، بابا جی تسی ساڈے کی ہو، اور بولو کی ہو؟ ابا جی، بابا جی تسی ساڈے ابا جی۔ اج کڑیاں بڑیاں سخت نے دنیا دے اتے، ہر باپ نو ویکھیا بڑی دی بڑی مشکل بچے تے آ جائے، باپ چھڑ کے نسدا نہیں۔ چنگا وقت آوے تے مڑے نس جاندے نے، برا وقت آوے ابا نسدا نہیں۔ چنگا وقت آوے تے منڈے، ہاں میں صحیح کہہ رہا ہاں، چنگا وقت آوے تے چنگے مڑے تے نسدے نہیں، بہتے نس ہی جاندے نے۔ پھر پتہ کی آندے نے ابا کو کلا میرا ہے
تیرا نہیں. پھر آدھے نے ابا کلا کوئی میرا ہے. ابا تیرا بھی ابا ہے, تیرا بھی ابا ہے, تیرا بھی ابا ہے. اج تو دوائی لے دے, کل میں لے کے دیتی سی. جے سارے بیمار ہو جان, ابا نسدا نہیں. ابا کدی نسدا ویکھیا جی؟ ابا نسدا ہی نہیں. وہ اندر اللہ نے ایک ایسی چیز پیدا کیتی ہے نا, وہ آندا ہے بھیڑا ہے تاں بھی خیر ہی ہے, میں یہ نال ہی کھلونا. تے سارا جہان پہ آکھے نا کی کرنا پہ, آندا بس میں یہ نال ہی کھلونا. میرا پتر جو ہویا ساریاں امتاں کتھے جانگیاں؟ ابا جی کول. ابا جی ہاتھ کھلے کر دیں گے. کیوں؟ کہیں گے میرے کو لغزش ہو گئی سی. میرے کو کی ہو گئی سی؟ چل دیاں وقت بڑا تھوڑا ہے. وقت بڑا تے کتھے ہوں گے جناب محمد کریم. آپ فرمان گے اللہ نے مینوں ہر لغزش تو محفوظ رکھیا ہے. اللہ نے مینوں ہر لغزش تو محفوظ بھی رکھیا ہے, معصوم بھی رکھیا ہے. میں جاؤں گا, میریاں بیویاں بھی پاک, کوئی لغزش نہیں, کوئی تانا نہیں میریاں بیویاں دی طرف بھی. گل سمجھو. فرمایا میریاں بیٹیاں بھی پاک, میرے صحابہ بھی پاک, میرا دایاں بھی پاک, میرا بایاں بھی پاک, میرا سجا بھی پاک, میرا کھبا بھی پاک, میرے چار چوفیرا پاکیزہ. فرمایا میں سفارش کراں گا. کیوں؟ اللہ نے مینوں معصوم رکھیا ہے, اور ایسے دن دے واسطے اللہ تعالیٰ نے میرے سر تے تاج پہنایا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جڑے سارے نبی بھی جواب دے دیں گے میں تواڈے سر تے شفاعت دا تاج رکھاں گا. اینو کہندے ہیں رحمت. پھر آپ اینا رون گے, اخیر ہو جائے گی. ہن تانوں میں پوچھاں گل کتھے چھڈی سی؟ میں کہنا پوچھنا جی. ہوں روزے نے نا میں تمہیں کی آکھاں تیرا یار قاری صاحب نے پوچھو میں کہڑے دا بیٹھیا مطالعہ کرنا تواڈے واسطے. چلو اللہ تعالیٰ قبول کر لیں تواڈا آنا. وہ بھی بڑی پریشانیاں, اللہ تواڈیاں میریاں پریشانیاں دور فرما دے. اللہ میریاں تواڈیاں پریشانیاں دور فرما. اللہ جڑے زندگی دے دن نے اللہ سکھی دن کر دے, اللہ رحم فرما دے. بس رحم ہی منگو اللہ کو. گل یہ سی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کیتی. کی نہیں کیتی؟ بد دعا نہیں کیتی. اسی بھی کدی کسی واسطے دعا کیتی؟ اساں بھی کدی کسی واسطے دعا کیتی کہ یا اللہ بے نمازی, اللہ انہوں نمازی بنا دے. یا اللہ بندہ گناہ گار ہے, یا اللہ انہوں ہدایت نصیب فرما دے. اسی صرف نفرت ہی کرنے ہیں. نفرت. میں اگے بھی ایک دو باری گل کی, میں کریم گلی چ جاندا سا پیا, میرے پیچھے نا ایک بندے نے پڑھنا شروع کرتا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. نے سمجھا انہوں بڑا غصہ لگنا, سمجھ آئی نا, پڑھی جا رہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا. میں مڑ کے ویکھیا تے میں ہس پیا. میں کہا تو نہیں خوش نصیب, میں خوش نصیب ہاں جنوں ویکھ کے اللہ نے تیری زبان تو درود و سلام جاری کر دیتا. وہ ایڈا پیڑا پیا جی دی حد نہیں. انہوں پتا سی کہ بھابی ہے کہ یہ درود, وہ سمجھ درود سلام مانتے ہی نہیں. کیا فتوا لائے آ ساڈے تے. وہ تو دعا کر سی نہیں مانتے تے اللہ سانوں منا دے. مانتے کیوں نہیں؟ جتھے سلام ہے اتھے سلام پڑھی دا, جتھے درود ہے اتھے سلام کتنے پڑھی دا. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اگے اور بولو تھے سارے تو اللہ جگہ, سارے تو اللہ جگہ. کیڑی؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. اگے پڑھو کیے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ. اے جے رحمت. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں کہا تینوں پتہ ہی نہیں، اسی اوتھے پڑھنے جتے تو بھی پڑھنے اسی بھی پڑھنے تارے مسلمان پڑھ دے نے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ سمجھ آئی نا؟ تو میں کہا فتویٰ لاتا پڑھ دے ہی نہیں، انہیں تو بڑا کو جھوٹ ہے، ایہو اتحیات ایہو پڑھنے ایسے ساڑھے بریلوی بھائی مسلمان پڑھ دینے، ایسے ساڑھے دیوبندی پڑھ دینے، کی پڑھ دینے اتحیات والصلوات والطیبات، اگے السلام علیکہ السلام علیکہ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اگوں جواب کیا ہوندا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سمجھ آئی نا؟ اتوں بھی جواب آ گیا، اساں بھی سلام پڑھ لیا، کہنے پڑھ دے ہی نہیں، خیر رحمت اللہ ہے۔ ابو بکر عمر آپ بیٹھتے ہیں، لا مجھے دے دو۔ یہ ہے رحمت۔ کسی کے لیے کیا کرنا ہے؟ دعا کی کرنی ہے۔ فتوے نہ جھاڑ دے رہا کرو، ہر ویلے فتوے ہر ویلے فتوے، وہ فلانا بھی میں نہ ایک مراسی لنگے پہ مسیت کولو، مراسی کتوں پہ لنگے مسیت کولو، انہیں کہا یا اللہ یہ وہ کار ہے جے تو کدی خیر دی خبر ہی نہیں آئی، سمجھی؟ فلانا کافر، فلانا جہنمی، فلانا دوزخی، اے بھی دوزخ وچ، او بھی دوزخ وچ، او بھی دوزخ وچ۔ وہ امام شافعی کی بات یاد کرنا، 40 سال اللہ کی رحمت بیان کرتے ہوئے چھوڑ دیا کہ اللہ کی قہاریت بیان کروں، تو اللہ تعالیٰ نے خواب میں کہا کیا میری رحمت ختم ہو گئی تھی؟ یہ ہے اللہ کون ہے؟ رحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ رحمت لل مومن۔ آپس میں کیا ہیں؟ روحما۔ کیا ہیں؟ روحما۔ کیا ہیں؟ روحما۔ روحما کنوں کہتے ہیں؟ یہ میں تمہیں دسنا نا، انشاءاللہ تعالیٰ میں تمہیں دسنا، میں دسنا۔ ہر معاشرے دے اندر، ہر فیملی دے اندر یتیم بھی موجود نے، مسکین بھی موجود نے، بیوہ عورتاں بھی موجود نے، ہر معاشرے دے اندر موجود نے کہ نہیں؟ موجود نے۔ وہ آدمی جو بازار میں جائے اپنے بچوں کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال سے اچھے ملبوسات خریدے، اچھے کپڑے خریدے، اچھے کپڑے خریدے، کدی یاد تے کرے میری بھین بھی بیوہ ہے، یاد تے کرے میری بھین بھی بیوہ ہے، وہ دیاں بچیاں مدے کون خرید کے لیا گا؟ کبھی یاد تو کرے نا میرے بھتیجے بھتیجیاں بھی بیچارے یتیم ہیں، ان کے لیے خرید کے کون لائے گا؟ آپ نے رحمت کو بس ایسے ہی سمجھا ہوا ہے، یہ نام سمجھا ہوا، رحمت بی بی نام ہے، یہ کردار کا نام ہے، یہ کردار کا نام ہے۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ کرنے والے کام ہم کرتے نہیں۔ ایک اور تماشا لوگوں نے عجیب تماشا لگایا ہوا ہے معاشرے میں، راشن دیو لوکاں نو راشن، یہ نواں تماشا ہے۔ دینی تو زکات ہے تے اپنی مرضی نال دینی ہے، وہ دینی تو زکات ہے، اگلے نو نہیں چاہیے چنیاں دی دال تو تکے نال دینی ہے، اگلے نو نہیں چاہیے آٹا تو تکے نال دینا ہے۔ دینی تو زکات ہے، وہ بھی تو اپنی مرضی کرنا ہے۔ انہوں دوائی دی ضرورت ہے، انہوں کپڑے دی ضرورت ہے، انہوں کسی اور چیز دی ضرورت ہے، تو کہنا نہیں راشن ونڈو راشن، پیسے دو لوگوں کو، لوگ اپنی ضرورت پوری کریں، جو لوگوں کی ضرورت ہے وہ بھی تو اپنی مرضی کری جا رہے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے سیلاب کے علاقوں میں ہم گئے ہیں، جب بھی قحط آفت ہوتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے مرچی زمین تیل پیش ہوتی ہے،
یہ الگ بات ہے کہ ہمارا وہ اتنا پراپیگنڈا نہیں ہوتا. سمجھ آئی نا بات کی. راشن جناب اتنے گلدا تے سڑتا تھی پیا, لین والا کوئی نہیں تھی. ہم نے نقد پیسے لوگوں کو دیے اور لوگوں نے اپنی ضرورتیں پوری کی. سمجھ آئی بات کی. دینی زکوٰۃ تے کرنی اپنی مرضی, دینا صدقہ تے کرنی اپنی مرضی. کئی لوگ ہمارے پاس نے گوشت دے دیو, میں نے انہیں دوائی لینی ہے تو انہیں گوشت کھا, انہیں کپڑا لینا ہے تو انہیں گوشت کھا, انہیں جوتی خریدنی ہے تو انہیں گوشت کھا. اس کو پیسے دو, وہ اپنی ضرورت پوری کرے. یہ کاروبار چھوڑ دو, یہ رحمت کے منافی ہیں یہ چیزیں. تو میں بات کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے رحیم تھے. اساں بھی کدی رحمت کیتی ہے, سان کدی اپنے یتیم پنے واسطے, یتیم بھتیجے واسطے, یتیم پنئی واسطے, یتیم بھتیجی واسطے, بیوہ اپنی پرجائی واسطے, بیوہ اپنی بہن واسطے کی کر رہے ہیں اسی. اور پھر نہ چھڈو تو پر انج دی یہ بد زبان ہے بڑی, یہ زبان بڑی کھلی ہوئی ہے. انہوں اللہ وہ دی زبان دا انہوں پوچھے گا, تیرا تینوں پوچھے گا. سمجھ آئی نا. تو اے نہ سمجھ کہ تم ہی پوچھا جائیں گا تو بھی پوچھی جائے گی. اپنی زبان دا او حساب دے گی تو اپنا بری کر. سمجھ آئی نا بات دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساں رحمت دا آخری دن نے, میں شروع تو یہ گل کرنا پیا, 12 دفعہ کر چکے ہیں. کنیا کا اپنے بندیاں نو معاف کیتا ہے اساں؟ 4 بندیاں نو اللہ معاف نہیں جے کرنا. کنوں کہنے مارے ہیں 4 بندیاں نو اللہ نے, میری طرف توجہ رکھیں, 4 بندیاں نو اللہ نے معاف نہیں کرنا. کیڑا جیڑا والدین دا نافرمان ہے. بے شمار لوکاں نو اللہ معاف کر دیتا ہے اس رحمت دے اشرے دے اندر. کنیاں لوکاں نو وجہ کی ہے نبی کریم. میں اس حدیث نو نہیں بیان اس ویلے کراں گا, شاید کسی اگلے خطبے وچ کر دیاں, اب عام بندیاں نو پتہ بھی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل نے بد دعا کی تھی, تو نبی علیہ السلام نے کی تھی, آمین. تو فرمایا, صحابہ نے پوچھا, وہ صحابہ تو میں قربان ہی جان چھوٹی چھوٹی گل ال توجہ کرتے سن. حضور چلتے پہ کس طرح نے, حضور دا کھانے دا انداز کنا پیارا وے, حضور دے بیٹھنے دا انداز, میں انہاں تے قربان ہی جاؤں خدا دی قسم. صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ تے وہ آپ صحابہ پوچھن لے, حضور اگے بھی تسی جمعہ پڑھاندے ہو, کدی آمین دی آواز اج تساں ممبر شریف تے بہندے ہی آکھیا آمین, بہندے ہی آکھیا آمین, ٹھیک ہے نا. صحابہ پوچھ لیا. آپ نے فرمایا جبریل آیا سی. جبریل نے آ کے مینوں آکھیا ہے, جن نے اپنے ماں باپ کو زندگی چ پایا ہے تو پھر جنت چلی نہ گیا, اللہ دی وہ تے لعنت ہوے. کی ہوے؟ لعنت کہندے نے جیڑی رحمت تو دور کر دے. لعنت کنوں کہندے ہیں؟ جیڑی رحمت تو دور کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے, اس بندے نو اللہ معاف نہیں کرنا جب تک توبہ نہ کرے جیڑا ماں باپ دا کی ہے. وہ بچیاں نو مسیتی لیا پیا کرو, انہوں نے مسئلے دا پتہ لگے. سمجھ آئی نا. 70 ہزار دے فون لے کے انہوں نے دیتے جے تے بڑے خوش ہو, یہ بھی پوچھے جاؤ گے تسی. سمجھ آئی نا. بچیاں دی تربیت دی طرف قطن خیال نہیں لوکاں دا, بالکل. اے تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کرے میٹرک کر جائے, شاہ جی دعا کرے مڑا جڑا میٹرک چنگے نمبر لے کے ڈی سی لگ جائے, ڈی سی لگ کے رشتہ کھائے. وہ گل تو میں کیتی, تسی کل ودیہ رکھے پھڑ کے تو مینوں کھڑنا ہے نا, کسی تمہیں کوئی نہیں پھڑ کے کھڑنا. سمجھ آئی نا. اللہ کرے پڑھ کے تو شاہ جی وزیر لگ جائے تاکہ پورے ملک نو لٹ کے کھائے. سمجھ آئی نا. لوکاں نے بجلی دے بل نہیں دے ہوں, مریم بی بی 11 ارب دا جہاز لے لیا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ہے کوئی انہوں کو پوچھنے والا؟ ہے انہوں کو پوچھنے والا؟ کوئی اللہ دا ڈر انہاں نوں, کوئی اللہ دا خوف انہاں نوں کہ لوکاں دا حال کی ہے. انہاں دیاں یاشیاں دے وچ کوئی فرق نہیں آیا. اے انسان دے پتر نہیں بنے. سمجھ آئی تے گل؟ تو خیر لعنت کہندے نے جیڑی رحمت تو دور کر دے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کیے تو جبریل نے کی کہی ہے بد دعا کی 3 منٹ رہ گئے جبریل نے کی ہے بد دعا کی ہے کہ اللہ انہوں برباد کر دے تے لعنت پا دے جیڑا بندہ ماں باپ دو ہوندیاں پا کے تے جنت وچ نہ جائے. سوچ لیا جائے آخری دن نے ہونے آخری اج کل آخری دن نے رات آخری ہے اج دی یہ رحمت دی آخری رات جے اج دی تو وہ بھی غور کرن. کئی سویرے مسیتی آتے ہیں نا میں کر کے نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم پڑھ کے ویخنا ادھے نس گئے ہوں وہ اینا بھی نہیں آتے بہ کے اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ العظیم اللہ دی لا الہ الا اللہ الحی القیوم واتوب الیہ سبحان اللہ 33 دفعہ پڑھ لین سبحان اللہ الحمدللہ 33 دفعہ پڑھ لین 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لین اینج کر سلام پھیر کے دوجے پہ سلام پھڑیے تے وہ جناب انج نات کے انہیں جتیاں ہاتھ چ پھڑ کے نا اور جگہ گھوڑا چور نے لائی نا جتیاں کچھے وہ خدا دا خوف کرو گزر گئے دن گزر. فرمایا دوسرا کیڑا بندہ ہے جنہوں معافی نہیں ملے گی. فرمایا کینہ پرور. کون کینہ پرور سمجھ دے وہ سارے ہی نے اللہ دے فضل و کرم نال اللہ ماشاء اللہ جی تے بڑا ہی فضل عظیم ہے نا جی تے بڑا ہی فضل تھی آخر کئی بندے مینوں آدھے تھی ڈاڈی بڑی گل کر دیو یہ تو قوم دا اپریشن ہونے والا ہے تھی آدھے ڈاڈی کر دے یہ پوری قوم دا اپریشن ہونے والا ہے کرنے والا کوئی نہیں. 99% لوگ کینہ پرور نے 99%. کیا مولوی کیا مفتی کیا پیر وزیراں تے چھڈ دیو ان کا نا ہی نہیں لینا چاہیے ایویں کس ویلے آ جاتا ہے. اسی تے کوشش کرنے اپنی اصلاح دی تے تہاڈی اصلاح ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کینہ پرور نو اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک وہ کی نہیں کرے گا توبہ نہیں کرے گا. کی نہیں کرے گا مدمن الخمر ہمیشہ شراب پین والا کی کرنے والا جب تک توبہ نہیں کرے گا اس رحم دی دنوں سے بھی اللہ انہوں معاف نہیں کرے گا. تے جڑے شراب بناندے نے جنہ شراب بنا دیاں لائسنس جاری کیتے فیکٹریاں چلاؤ پاکستان چ نہیں بنتی جنہ لائسنس جاری کیتے ہوئے نے کہ بناؤ اس پر بھی نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے. فرمایا کڈن والا نچوڑن والا ویچن والا وہ پیسے کا حساب کتاب کرنے والا وہ ترسیل کرنے والا ترسیل کہتے ہیں ایک جگہ دوجی جگہ لے کے جانا انہوں دوجی جگہ تے پہنچان والا. فرمایا سب دے اتے اللہ دی لعنت ہے. اللہ دی لعنت ہے. لعنت اسے کہتے ہیں جو رحمت سے دور کر دے. والدین کے نافرمان بھی اللہ کی رحمت سے دور مدمن الخمر بھی اللہ کی رحمت سے کینہ کرنے والا اللہ کی رحمت سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اے نا اتے ہی رہن دو اینا مڑیا نے نا